میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بڑے سمجھدار آدمی دانشور نے 2 بچوں کو بلایا، سمجھدار قریب البلوغ۔ ان کو بلانے کے بعد ایک بچے کو پرانے پھٹے کپڑے پہنائے اور اس کو بھیجا، جاؤ تم آج بھیک مانگ کر کے آؤ شام تک۔ دوسرے لڑکے کو کچھ سامان بیچنے کے لیے دے دیا، کہا جاؤ اس کو بیچ کر کے شام کو آ کر کے اس کا نفع اور خرچ میں بتاؤ۔ دونوں بچے نکل گئے اپنی مہم پر۔ شام کو واپس آئے تو جو مزدور بچہ تھا جو کچھ سامان بیچنے کے لیے گیا تھا، اس نے 150 روپے آ کر کے اپنے مالک کو دے دیا کہ صاحب یہ 150 روپے نفع ملا ہے، یہ سامان بکا، یہ اس کا حساب ہے۔ بھکاری بچہ آیا 800 روپے لے کر کے اور کہا یہ صاحب یہ 800 روپے ملے ہیں اور محنت کوئی نہیں ہے، لاگت کوئی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتا کیا رہا ہے؟ یہ واقعہ ہماری ایک بڑی کمزوری کو بتا رہا ہے کہ آج ہم بہت جلد ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، جذباتی۔ کوئی مسجد میں آیا، میں لٹ گیا ہوں، میری بیوی کا کینسر ہو گیا ہے، میری ماں اسپتال میں، ہم ایموشنل ہو کر کے پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اول تو مسجد میں اعلان کرنا ہی ناجائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کسی کے ذاتی معاملے کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر کے مانگنا اور اعلان کرنا یہی غلط ہے۔ دوسری بات، جتنے بھی مانگنے والے آتے ہیں 100 میں 100 جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج پھر بڑی طاقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بڑی تسلی دے رہا ہوں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جتنے آتے ہیں سب جھوٹ ہیں، آپ کو بالکل پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے یہاں مزدوری کرنے والا ہو، کام کرنے کا جو آتا ہے، جو ماتحت لوگ ہیں، مزدور طبقہ جو محنت کش ہے، یا چھوٹی سے کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے، تو وہاں تو ایک ایک پائی کا حساب نہ لے کر کے اس کی حوصلہ افزائی کریں، بعد میں بڑے کام کرے گا وہ۔ تو ہمارے اس رویے نے معاشرے کو بھکاری بنا دیا ہے، اور جو محنت کش طبقہ ہے اس کے دل توڑ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر جمعہ یا کوئی نہ کوئی ناغہ کے بعد کسی نہ کسی جمعے میں ایسے لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں، اور درمیان میں بھی آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہہ رکھا تھا، پچھلے 2-3 دن پہلے بھی ایک صاحب آئے تھے، غالباً جمعہ کو معاملہ تھا، ایسا اور ایسا اور ایسا ہے، لیکن بعد میں آپ ہی لوگوں میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے کہا کچھ سمجھنا نہیں، یہ پورا جھوٹا ہے، زیادہ سمجھو نہیں اس کو۔ تو اپنے معاشرے میں کمزوروں کو تلاش کریں، ان جھوٹے اور بھکاریوں کو اور ان مانگنے والوں کو، ان منگتوں کو بالکل آپ پیسے مت دیں۔ اور یہ فتویٰ میں اپنا نہیں، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں شریعت کا، اور اس مسئلے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ وہ اہل سنت میں کوئی بھی طبقہ، بریلوی ہو یا دیوبندی، دونوں کا فتویٰ ہی یہی ہے کہ بھیک مانگنا ناجائز ہے، اور بھیک دینے والوں کو بھیک دینا بھی ناجائز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے قرآن کا حوالہ دیا ہوا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں ساتھ دیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ناجائز کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو، یہ ناجائز کاموں میں تعاون ہے۔ جھوٹے لوگوں کو بھیک دینا، یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، ہم تعاون کر کے حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ جس طریقے سے یہ بھکاری بچہ آیا 800 روپے لے کر کے شام کو آتا ہے، یہ پورے معاشرے کی قلعی کھول کے رکھ دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ تو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کمزور طبقہ اس کو تلاش کیا جائے، مزدوروں کی مزدوری بڑھا کر کے دے دی جائے، وہ حوصلے کے ساتھ آئے گا اور آپ کا زیادہ کام کر کے دے گا آپ کو۔ رکشے والوں سے 2-2 روپے حساب مت کرو، وہ رکشہ ہے، رکشہ چلا رہا ہے، ایک مزدور ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، آپ 5 روپے زیادہ دیں گے تو دل سے خوش ہو جائے گا وہ۔ اور دل کو خوش کر دینا یہی دعا ہے، غریبوں کی دعا اسی دل خوش کرنے کا نام ہے۔ وہ زبان سے کہہ پاتا نہیں کہہ پا رہا، وہ مسئلہ نہیں ہے، کسی غریب کا دل خوش کر دیا، اللہ نے فرمایا میں تمہیں خوش کر دوں گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو اچانک کسی کو خوش کر دے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن آؤ گے میں خوش کر دوں گا تمہیں۔ اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ذرا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہوش حواس میں رہنا ہے، اور ذرا اپنے دماغ کو استعمال کر کے غلط لوگوں کے جو غلط کام ہیں ان کے حوصلے کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور جو محنت کش طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، اس کے حوصلے کو بڑھانے کی ہم کو ضرورت ہے۔